أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، ان آیات مبارکہ میں قیامت کے متعلقہ باتوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں اور کسی پر اللہ ذوالجلال ظلم اور تعدی نہیں کرے۔ جو جس نے کمایا ہے، جو جس نے عمل کیا ہے، جو عقیدہ اپنایا ہے، اسی کی اس کو جزا یا سزا ملے۔ اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے، بلکہ بالکل رتی بر اللہ نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ کی رحمت، اللہ رب العزت کے غضب سے شفقت لے جا چکی۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آج کے سبق میں جو آیات پڑھی ہیں ان میں پہلی آیت یہ ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں قریب آنے والے دن سے۔ انذار صرف ڈرانے کا معنی نہیں ہوتا اس میں، بلکہ انذار کے معنی میں کسی خوفناک چیز، ہلاک کر دینے والی چیز سے ڈرانا مطلوب ہوتا ہے، صرف ڈرانا نہیں۔ ڈرانے کے پہلو تو متعدد ہیں، بڑے سے بھی انسان ڈراتا ہے، خوفناک چیز سے ڈرانا، اس پر انذار کا قرآن مجید میں اطلاق ہوتا ہے۔ اور ہم سے مراد یہاں اول وہلہ میں اہل مکہ ہے، ان مکہ والوں کو قریب آنے والی جو گھڑی ہے اس سے ڈرا ہے، چونکہ مکے والے نبی علیہ السلام کے اولین مخاطب تھے، اس اعتبار سے ان کا یہاں تذکرہ آیا ہے۔
جس طرح دوسرے مقامات پر بھی اہل مکہ کے انذار کا تذکرہ بالخصوص ہوا ہے، اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید کی وحی کی ہے تاکہ تم ام القریٰ اور اس کے ارد گرد بسنے والی بستیوں کو ڈراؤ۔ اب ام القریٰ سے مراد یہاں مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو سرزمین کا حصہ نمایاں ہوا تھا جبکہ ہر سو پانی ہی پانی تھا، تو سب سے پہلی چیز یا پہلی جگہ نمایاں ہونے والی یہ سرزمین حرم ہے۔ اور اب تو سائنسدانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے، اگر حرم پاک سے چاروں طرف کے حدود اربع کا دائرہ کھینچا جائے تو مکہ مکرمہ کی سرزمین پوری زمین کے وسط میں قرار پاتی۔ تو یہاں اول مخاطبین کے لحاظ سے ام القریٰ کو مخاطب کیا گیا اور ان کے ارد گرد رہنے والی بستیوں کو۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے اپنے خاندان کو ڈرانے کا حکم دیا مخاطبین کے لحاظ سے، جس طرح فرمایا وَأَنذِرْهُمْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے۔ تو یہ اولین مخاطبین کے لحاظ سے مکے والوں کا اور مکہ مکرمہ کے ارد گرد کی جو بستیاں تھیں، جو خاندان اور قبیلے تھے، ان کو ڈرانے کا اللہ ذو الجلال نے ذکر کیا۔ اس کے یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی رسالت تمام انسانوں کے لیے نہیں، حقیقت یہی ہے۔ اور جس طرح کہ ایک جگہ نے کئی جگہ قرآن مجید میں نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، جس طرح سورۃ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پورے جہان والوں کو۔ اب یہاں بھی اس پورے جہان والوں کو ڈرایا، وہ ہستی بڑی بابرکت ہے جس نے آپ پر فرقان قرآن مجید نازل کیا ہے، اور یہ کس لیے؟ فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہان والوں کو آپ ڈرائیں۔ یا جس طرح ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تخصیص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اپنی قوم کے لیے ایک مخصوص خطے کے لیے، ایک بستی والوں کے لیے اللہ ان کو انبیاء نبی بنا کے بھیجتے تھے، لیکن نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا امام اور پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا۔ الآزفہ، قریب آنے والی، یہ قیامت کا ایک کے دن جو ہے نا، قیامت کے جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام یوم الآزفہ بھی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الکتاب البدور الصافرہ فی الامور الاخرہ، جس میں انہوں نے قیامت کے 80 نام ذکر کیے۔ جتنی چیز بڑی ہوتی ہے اتنے ہی نام اس کے بڑے ہوتے ہیں، تو بڑی چیز کا نام بھی زیادہ، قیامت بھی بڑی چیز ہے اس لیے اس کے نام بھی بڑے ہیں۔
القیامہ اس کا نام ہے، جس طرح الساعہ ہے، القاریہ ہے، الواقعہ ہے، اسی طرح یہ بھی نام ہے یوم العاصفہ، قریب آنے والی۔ اور یہ قریب آنے والی، اس کا اظہار صراحتاً دوسرے الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، اور اسی لفظ کو دوسری جگہ سورۃ النجم میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، فرمایا آزفۃ العازفہ، آزفۃ العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قریب آنے والی قریب آ گئی، اس کو دور کرنے والا، ختم کرنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو یہ اس سے بچنے والا یا اس مشکل گھڑی سے کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، یہ آ کے رہے گا۔ آزفۃ العازفہ۔ اور کہیں اللہ ذو الجلال نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی۔ جو جب مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم مانیں تب آپ کو اگر چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا پر ان کے سامنے انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ دو ٹکڑے ہونے کے بعد پھر مل گئے۔ اور اب تو چاند میں جانے والے وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ چاند میں پھٹن کا اثر موجود ہے، چاند میں ٹکڑے ہونے کا یا پھٹنے کا اثر موجود ہے۔ بہرحال ان کی صداقت پر تو ہم ان کی صداقت میں محتاج نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند بھی ٹوٹ گیا ہے، اور جس طرح یہ آج ٹوٹ گیا ہے قیامت کے دن یہ چاند بھی اور یہ سورج بھی سب ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائیں۔ یہ دنیا کے لیے بتلا دیا گیا ہے کہ جس کی تم پرستش کرتے ہو، چاند کی پرستش کرنے والے بھی موجود ہیں، سورج کی پرستش کرنے والے بھی موجود ہیں، ستاروں کی پرستش کرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ ان کو دو ٹکڑے کر کے سمجھایا گیا کہ عقل و شعور سے کام لو، جو دو ٹکڑے ہو جائے وہ معبود ہو سکتا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ یہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، یہ ستارے بھی سارے جھڑ جائیں گے، یہ کیسے الہ ہوئے تمہارے، کیسے معبود ہوئے تمہارے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ایک جگہ نبی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وفی غفلۃ معرضون، اللہ اکبر، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے پرواہی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ حساب چکانا ہے۔ اور جن حضرات انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں نا، یا حساب کتاب کسی سرکاری محکمے کو پیش کرنا ہوتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ معاملہ کتنا مشکل ہے اور کس کس سوال کا جواب ہم نے یہاں تیار کرنا ہے تاکہ وہاں یہ سوال ہو اس کا یہ جواب دے سکے۔ تو وہاں تو بھائی پوری 60-70 سال کی زندگی کا حساب ہے، کیا کمایا ہے، کیا کھایا ہے، کیا کیا ہے، کیا عقیدہ بنایا ہے، کون سے عمل کیے ہیں اور کون سے حکم کی نافرمانی تم نے کی ہے۔ انسان تو انکار کرے گا، لیکن انکار کر کیسے سکے گا جب اس کے خود اپنے اعضاء کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، اس کے ہاتھ بول کے کہیں گے، اس کے کان بول کے کہیں گے، اس کی آنکھیں بول کے کہیں گی۔ آج تو گھر گھر میں سینما کھلا ہوا ہے نا، میں نے کئی بار عرض کیا ہے بھائیو، اپنی تنہائی کی زندگی کو صاف ستھرا رکھو، تنہائی کی زندگی میں، پھر آپ دوسری زندگی میں اپنے آپ کو درست کر سکو گے۔
اگر تنہائی کی زندگی میں یہ بے حیائی اور یعنی اور یہ آزادی جو ہمارے میڈیا پر آج موجود ہے، اگر اس سے ہم نے دل لگایا ہے تو پھر باہر کی دنیا میں کبھی اپنے آپ کو برائی سے بچا نہیں پائیں گے۔ اس لیے تنہائیوں میں پہلے اپنے آپ، اللہ ذوالجلال نے تو سب سے پہلے یہ بات فرمائی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت ان کے لیے جو اللہ سے ڈر گیا، اور یہ اللہ سے ڈرنا قیام میں ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، صرف اللہ دیکھنے والا ہو، اس وقت بے حیائی سے بچنا، اس وقت بے آوارگی سے بچنا، یہ انسان کی ایمان کی علامت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو آپ سنتے ہیں، اس کا پس منظر بھی دیکھتے کیا ہے، آخر میں انہوں نے بالآخر کیا فرمایا تھا، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، میں اللہ سے کی پناہ چاہتا ہوں، جس کی تم دعوت دے رہے ہو میں اس کی اللہ پناہ چاہتا ہوں۔ حالانکہ سارے آسمان سارے ذرائع موجود تھے، تنہا تھے دونوں، لیکن ان کے دل میں کس کا ڈر تھا؟ اللہ کا ڈر تھا۔ یہ تنہائیوں میں اللہ کا جو ڈر ہے، اصل میں یہی انسان کی کلید کامیابی۔ جب تنہائیوں میں ہم اپنی زندگی درست نہیں کریں گے تو عام زندگی بھی ہماری درست نہیں ہو پائے گی۔ اور تنہائیوں میں زندگی درست کرنا یہ صرف خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، جو انسان کے قلب و فکر پر جو ہے نا اس کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا حساب قریب آ گیا لوگوں کا، لیکن لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے حساب آسان لے، بلکہ لے ہی نہ، اپنی رحمت سے معافی کر دے، آسانی فرما دے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آزفہ کے معنی ہے قریب آنے والا، حدیث میں بھی آتے ہیں آنا والساعۃ ہاتین، آنا والساعۃ ہاتین، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملایا نبی علیہ السلام، میں اور قیامت یوں ہے ملی ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے سارا، جو اگرچہ اس وقت 1400 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، لیکن یہ پیڑ تو زیادہ ہے نا، یہ کتنا ہے؟ یہ پیڑ زیادہ ہے، یعنی آج سے پہلے کی زندگی یا دنیا وہ کہیں زیادہ ہے، جس کا کسی سائنسدان یا کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ بعض اقوام کی تباہی کے بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اس میں کتنا زمانہ ہے، کتنی دوری ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کب سے اللہ نے یہ زمین و آسمان اور چاند اور سورج کا یہ نظام بنایا، اس وقت سے لے کے نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کا یہ وقت، یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل غم کے بھرے ہوئے اپنے گلوں میں اٹک جائے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام اکرمہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دل یہاں نہیں رہے گا، سینے میں نہیں رہے گا، یہ دل یہاں سے نکل کے گلے میں آ جائے گا۔ اب یہ گلے میں اٹکے گا تو نہ سانس اندر نہ سانس باہر، گویا موت و حیات کی کشمکش، نہ سانس اندر نہ باہر، موت و حیات کی کشمکش، یہ کیفیت ہوگی۔ اور یہی کیفیت، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ کس لفظ سے تعبیر کیا ہے؟ قاظمین، غم کے مارے ہوئے، غم کے مارے ہوئے، یہاں تک ان کا دل لٹکا ہوا ہوگا۔
نہ موت آتی ہے نہ سانس آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایک تعبیر یہ ہے۔ دوسری تعبیر جو بعض مفسرین رحمہ اللہ نے کی ہے وہ یہ کہ اس سے مراد بہت شدت کی گھڑی ہے، سخت گھڑی ہے، پریشان کن وقت ہے۔ جس طرح کے سورۃ احزاب میں اللہ ذو الجلال نے غزوہ احزاب کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، 10,000 کا لشکر کفار لے کے آئے تھے، ارد گرد کے قبائل کو ساتھ لے کے آئے تھے کہ روز روز کا مسئلہ ہم سے نہیں کیا جاتا، کام نپٹانا چاہیے، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، سارے قبائل کو دعوت دی، مکہ مکرمہ کے ارد گرد جتنے بڑے بڑے تھے۔ ادھر مدینہ طیبہ کے جو بنو نذیر تھے وہ کہاں تھے؟ جلا وطن ہونے کے بعد وہ چلے گئے تھے خیبر میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ خیبر میں بیٹھے ہوئے ان بدماشوں نے کیا کیا کہ تمہارا خرچ ہمارے ذمہ ہے، جو تمہارا خرچ یہاں آنے کے بعد ہوگا کھانے پینے کا یا لڑنے پھرنے کا، وہ خرچ ہم ادا کریں گے۔ یہ جہاں سے جلا وطن ہوئے یہ یہودی، لیکن شیطنت کی انتہا یہاں تک ہے۔ بنو قریظہ جو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ عہد کر رکھا تھا کہ باہر سے حملہ اگر کوئی ہوگا تو ہم سب مل کے دفاع کریں گے، وہ اس عہد نامے سے بدل گئے تھے۔ یاد دلانے کے لیے نبی علیہ السلام نے ساتھیوں کو بھیجا، لیکن بنو قریظہ نے صاف جواب دے دیا، ہم تمہارا دفاع نہیں کر سکتے۔ بنو قریظہ بھی ہے، بنو نذیر بھی ہے، 10,000 کا لشکر ہے، اور منافق اس سے علیحدہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیات آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیسی کیفیت تھی۔ تبھی تو خندق کھینچنی پڑی کہ ہم تو ہیں لے دے کے 300-400 آدمی، ہم 10,000 کا کیسے مقابلہ کریں۔ خندق کھودنی پڑی ان کے حملے سے بچاؤ کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موقع پہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ آزمائشوں سے بچائے، کسی آزمائش میں اللہ ہمیں مبتلا نہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں کھلی رہ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اندرون مدینہ مخالف، بیرون مدینہ سے سارا لشکر دروازے پر، منافق ان کے ساتھ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل شدید غم میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں شدت غم مراد ہے، یہ نہیں کہ دل یہاں نہیں جاتا ہے، یہ دوسری تفسیر ہے، دوسرا مفہوم ہے اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم بھی اللہ کے بارے میں مختلف خیال کرنے لگے، اور یہ خیالات کو بتلانے والے دراصل کون تھے؟ منافق تھے۔ آئے ہو تم لڑنے، 10,000 سے لڑو گے، اور جناب یہودیوں سے لڑو گے، منافقوں سے لڑو گے، کیسے لڑو گے تم؟ وہ واپس پلٹ جاؤ مدینے میں، ورنہ تمہارا کچوبر نکال دیں گے۔ منافق یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم اللہ کے بارے میں مختلف گمانوں میں مبتلا تھے کہ ہمیں تو بشارت تھی کامیابی کی، ہمیں تو فتح کی، کامیابی کی بشارت تھی، لیکن ہم تو اپنے سامنے شکست دیکھ رہے ہیں، مرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلے گا اس لڑائی کا؟ اللہ فرماتے ہیں هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ،
اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انتہائی سخت طریقے پہ ان کو ہلا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہلایا، لیکن جو صاحب ایمان تھے، جن کے دلوں میں پختہ ایمان تھا، اللہ ذوالجلال نے ان کے ایمان کی تعریف کی اور فرمایا کہ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، انہوں نے معاہدے کا کو بالکل نہ توڑا۔ انہوں نے یہی کہا کہ یا مر جائیں گے یا لڑیں گے، دو ہی کہا، تیسرا اور کوئی حرف نہیں ہے۔ تو دوسرا مفہوم اس آیت کا یا اس لفظ کا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وہ یہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، آگے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہوگا۔ حمیم دلی دوست کو بھی کہتے ہیں۔ حمیم اصل معنی ہے گرم پانی، حمیم کی اصل معنی کیا ہے؟ گرم پانی۔ جو دلی دوست ہوتا ہے وہ بھی اپنے دوست کے دفاع میں گرم جوشی کا مظاہرہ کرتا ہے، بات سمجھے؟ وہ بھی لغوی اعتبار سے اپنے دوست کے ساتھ گرم جوشی کا مظاہرہ کرتا ہے، جذبات کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا بھی خون کھول جاتا ہے اپنے دوست کے دفاع میں۔ اس لیے اس دوست کے لیے بھی حمیم کا لفظ استعمال ہوا ہے لغوی اعتبار سے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے کوئی بھی دلی دوست نہیں ہوگا۔ ظالموں سے مراد کون ہے؟ کفار اور مشرکین، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، فرمایا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو یہاں بھی مراد کیا ہے؟ کفر و شرک مراد، کافر اور مشرک مراد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اس دن، قیامت کے دن، جو دلی دوست ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وہ بھی ایک دوسرے کی طرف التفات نہیں کریں گے سوائے متقین کے۔ نیک بخت جو ہوں گے، اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن جو دنیا میں ایک دوسرے کی آپس میں محبت کے اظہار میں نافرمانیوں پر مبتلا رہے، وہ آج کے دن جناب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں۔ جو دنیا میں مل کے پلاننگ کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، ڈاکے ڈالنے کی، قتل و غارت گری کرنے کی، دوستی نبھاتے ہوئے ایک دوسرے کو ختم کرنے کے عہد و پیمان کرتے تھے، آج کل ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ لیکن قیامت کے دن یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں، سوائے متقین کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کوئی بھی ایسا سفارشی نہیں ہوگا جن کی بات مانی جائے۔ ان کا کوئی سفارشی ظالموں کا نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں ان ظالموں کا، ظالموں اور مشرکوں کا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، جنت کی ہر چیز اس پر حرام ہے۔ دوزخ والے جنتیوں کو پکار پکار کر کہیں گے ہمیں پانی کا کچھ پیالہ ہی بھیج دو، لیکن اہل جنت کہیں گے کہ ان اللہ حرم علی الکافرین، کافروں پر جہنم، اللہ تعالیٰ نے جنت کی ہر چیز کو حرام قرار دی ہے۔
کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ فرمایا جنت میں تو جائیں گے نہیں، جائیں گے کہاں؟ مأواہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، وہاں ٹھہریں گے، وہاں وقت گزاریں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ یہ اتنا خوفناک مسئلہ اور خوفناک مرحلہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہی بات فرمائی ہے، بلکہ پہلے ایک حدیث سنیے۔ نبی علیہ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من عند ربی، میرے پاس ایک آیا، میرے رب کے پاس، رب کا نمائندہ میرے پاس آیا، اور رب کے نمائندے نے آگے کیا؟ فخیرنی بین ان یدخل النصف امتی الجنہ وبین الشفاعہ، کہ حضور آپ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مجھے کہ آدھی امت آپ کی جنت میں جائے گی، یا آپ سفارش کریں گے، سفارش کریں گے، یا جنت آدھی آپ کی امت کے لیے، دونوں میں سے جو چاہے وہ اختیار کر لے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری سفارش پہنچے گی ہر اس انسان کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ شفا فرمایا لمن مات لا یشرک باللہ شیئا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی الا من اخذہ القرآن، میری سفارش میری امت کے ہر گناہگار کو پہنچے گی، بڑے بڑے گناہگار کو، کبیرہ گناہ کے مرتکبین کو بھی، الا من اخذہ القرآن، لیکن جس کو قرآن نے پکڑ لیا، تھام لیا، اس کو میری سفارش نہیں پہنچے گی۔ یہ قرآن نے کس کو روکا ہے؟ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، خود اللہ نے فرمایا ہے اللہ اکبر ان اللہ یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ذو الجلال مشرک کو نہیں معاف کرے گا، مشرک کے علاوہ ہر گناہ کو، گناہگار سے گناہگار کو معاف کر دے گا۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، کہ آج کے دن نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ یہ آج دنیا میں تو یہی کہا جاتا ہے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہاں قیامت کے دن مشرکین کفار سے کہا جاتا نا کہ تم ان لات عزا منات کی کیوں پرستش کرتے ہو، ان کی نظر و منت کیوں مانتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، ان کو سجدے کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ قیامت کے دن ہماری سفارشی ہوں گے، یہی مسئلہ ہے، یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اور اسی شفاعت کے امید پر بہت کچھ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی اسی شفاعت کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی اللہ نے واضح فرما دی یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ورضی له القول، اللہ جو بات کرنے کی اجازت دے گا آدمی وہی بولے گا، جس کو بولنے کی اجازت ہوگی وہی بولے گا، اپنی مرضی نہیں چلے گی وہاں۔ جو یہاں ہم سفارشی بنا چکے ہیں اور ان کی منتیں چڑھاوے حاضرییں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، بھائیو
یہ ان سفارشوں سے بات نہیں بنے گی. بات بنے گی ہمارے عمل سے، بات بنے گی ہمارے عقیدے سے، بات بنے گی اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ کے فضل و کرم سے. اور اللہ کی رحمت اور فضل و کرم وہ کن پر ہوگا؟ جو اللہ کے اطاعت گزار اور اللہ کے فرما بردار ہو. اللہ ذوالجلال ہمیں اپنا فرما بردار بنائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے، آپ کا متبع اور فرما بردار بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.